الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے الوہاب، اور جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس مبارک نام سے یاد کرتے ہیں تو پھر ہم پڑھتے ہیں یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب۔ یہ مبارک اسم بے شمار خزانے روحانیت کے، مادیت کی یعنی دنیاوی زندگی کی، مال و دولت کی، مملکت، اقتدار، بادشاہی، یہ نام سب کو شامل ہے۔ یعنی جو چیز ہم مانگتے ہیں اللہ سے، پھر قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ صاد میں اس نام کا ذکر فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، العزیز الوہاب۔ آیا ان لوگوں کے پاس یعنی کفار و مشرکین جو ہیں ان کے پاس اللہ کے رحمت کے خزانے ہیں؟ کیا یہی لوگ ہیں اللہ کے رحمت کے خزانوں کے مالک؟ یہی لوگ ہیں؟ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دو صفاتی نام ذکر فرمائے ہیں، العزیز الوہاب۔ تو خزانوں کے ساتھ العزیز الوہاب، یا عزیز و یا وہاب۔ پھر آگے اسی سورہ صاد میں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی او مبارک دعا ذکر ہے، رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ سبحان اللہ۔ اس میں وہاب کے ساتھ اللہ مجھے ایسی بادشاہت دیجیے جو میرے بعد کسی کے پاس نہ ہو، انسانوں پر بھی ہو، جنات پر بھی ہو، پرند چرند پر بھی ہو، ہواؤں پہ بھی ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خلاف عادت چیزیں مانگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسم یا وہاب کی برکت سے، اسم یا وہاب کی طفیل، ایسی مملکت، ایسی بادشاہی مانگی جو خلاف عادت ہے۔ بادشاہی انسانوں پہ کی جاتی ہے، سلیمان علیہ السلام نے یا وہاب کو پکارا اور اسم یا وہاب کی برکت سے ایسی چیزیں مانگی کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور اللہ نے عطا بھی کی۔ جنات بھی مسخر ہوئے، انسان بھی تابع ہو گئے، پرند چرندوں کی زبان بھی سمجھنے لگے، اللہ نے پرند چرند پہ حکومت بھی عطا فرمائی، ہواؤں کو ان کے لیے مسخر فرمایا۔ یا سبحان اللہ۔ اس میں یا وہابوں سے واقعی ایسی دعا ہمیں مانگنی چاہیے، ایسی دعا مانگنی چاہیے کہ عقل دنگ رہ جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی وہاب ہے۔ وہاب کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ یا اللہ تو بن مانگے دیتا ہے، تو ہم تو مانگنے والے ہیں، ہمیں تو ضرور عطا کیجیے۔ وہاب کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ مانگنے والا مستحق تو نہیں ہے، مگر دینے والی ذات کی عطا بہت بڑی ہے۔ یا اللہ اپنی حیثیت کو دیکھ کے نہیں مانگ رہا، اللہ تیری عطا کو دیکھ کے مانگ رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، مفسرین فرماتے ہیں 200 سال تک اولاد نہیں تھی، اور ابراہیم علیہ السلام اس عمر میں دعا کی، اور کسی روایت میں 100 سال کا بھی ذکر ہے، جو بظاہر
خلاف عادت ہے اس عمر میں اولاد پیدا ہونا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کے اسم وہاب کی طرف توجہ کی کہ وہ تو ایسی ذات ہے جس سے جب مانگتے تو اپنی حیثیت کو نہیں دیکھتے، ان کی عطا کو دیکھتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ تبارک و تعالی نے ایسی عمر میں اولاد کی نعمت سے نوازا جو بظاہر خلاف عادت ہے۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے جو شکر کے کلمات ادا کیے، قرآن پاک نے ان کلمات کو محفوظ کر لیا۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ وہب لی، وہب لی، وہب لی، آپ نے وہب پہ توجہ دینی ہے۔ اور اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، ہم نے ان کو اسحاق دی، اسحاق علیہ السلام دیا ایسی عمر میں جس میں عام طور پہ اولاد نہیں ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی عطا کو دیکھیے اور اسم یا وہاب سے دعا مانگیے، اسم یا وہاب کا وظیفہ کیجیے۔ قرآن پاک میں اللہ کے نیک بندوں کی دعا ذکر ہے وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، اللہ ہم تو مستحق نہیں ہیں اپنے سیاہ کاروں کی وجہ سے، اپنے سیاہ اعمالوں کی وجہ سے، اللہ ہم تو مستحق نہیں ہیں، اللہ اپنے اعمال کو نہیں دیکھتے، تیری عطا کو دیکھتے ہیں۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اللہ اپنی طرف سے رحمت ہمیں ہبہ کیجیے، إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ۔ تو سبحان اللہ، ان معانی کا تصور کر کے اور اس میں یا وہاب کا وظیفہ پڑھے، اس میں ظاہر باطن غنا ہے، اس میں خزانے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے رزق میں کشادگی کی دعا نہیں کی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بادشاہت مانگی۔ انسانوں پہ، جناتوں پہ، ہواؤں پہ، پرند پہ، چرند پہ اللہ نے عطا کی۔ یہ واقعات قرآن پاک میں اس لیے بیان ہوئی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سکھا رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ میں دینے والا ہوں، مانگنے والا کوئی نہیں۔ اپنی حیثیت کو نہ دیکھ، میری عطا کو دیکھ مانگ۔ تو اس لیے یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو، او مبارک عمل ہے کہ کشادگی رزق کے لیے نہیں، یہ رزق کے ڈھیر لگا دیں گے۔ اس اسم مبارک کی برکت سے رزق کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ ہم اپنی پریشانیوں میں، اپنی ضروریات میں، اپنی حاجات میں اپنے کریم رحیم وہاب رب کو پکارے اور یا وہاب کا وظیفہ کرے۔ اب آپ دیکھیں کس منتر جنتر میں اتنی طاقت ہے، جو اللہ کے یا وہاب اسم میں طاقت ہے۔ یہ ساری فضولیات ہیں، منتر جنتر، آگے پیچھے من گڑت چیزیں چھوڑ دیجیے ان کو، اللہ کی طرف آئیے۔ اور رب جو ایسے عطا فرماتے ہیں کہ نسل بھی کائے گی تو کم نہیں ہوگا، اس میں اضافہ ہی اضافہ ہوگا۔ تو اس سے یا وہاب کی 3 اعمال اور وظائف آپ اپنی زندگی کا معمول بنائے۔ 3 میں سے کوئی بھی وظیفہ آپ کو آسان ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک عمل ہے عشاء کے نماز کے بعد 1414 مرتبہ یا وہاب پڑھے، ظاہری باطنی غنا کے دروازے کھل جائیں گے۔ اور اس کے بعد 100 مرتبہ یا وہاب حبلی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب پڑھے۔ دوسرا وظیفہ ہے روزانہ 4000 بار یا وہاب کا کسی بھی وقت ذکر کرے، بغیر قید زمان و مکان کے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، خواتین عذر کے ایام میں آپ صبح کو، عصر کو، شام کو، رات کو، جیسے بھی آپ کو موقع ملے یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب 4000 مرتبہ شروع کیجیے اور جاری رکھے یہاں تک کہ خزانے کھل جائے، برکات کھل جائیں۔ اور ایک یا وہاب کا وظیفہ کاملین کا وظیفہ ہے،
روزانہ 10,000 مرتبہ پڑھنا ہے یا وہابو یا وہابو یا وہابو۔ اس میں بھی قید زمان و مکان تو نہیں ہے، مگر جو بھی وظیفہ آپ توجہ کے ساتھ پڑھیں گے اس کی برکات اور ہوگی۔ یہ ایسا عمل ہے، ایسا وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کے بعد رزق کے معاملے میں انشاءاللہ آپ کبھی پریشان نہ ہوں گے۔ آپ مانگے، جو آپ مانگنا چاہتے ہیں مانگے، اور خلاف عادت چیزیں مانگے، اور اب دینے والا ہے۔ او کریم ہے، او وہاب ہے۔ ان سب اعمال کی آپ سب کو اجازت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دین دنیا کی برکات، روحانی مادی برکات، اس میں وہابوں کی برکت سے ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔